بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعوں میں قرب قیامت سے متعلق تفصیلات عرض کی جا رہی تھی. اس میں آخری بلکہ یوں کہیے کہ قیامت کا آغاز جو ہونے والا ہے اس کی سب سے پہلی اور بڑی علامت حضرت مہدی سے ہونے والی ہے، اور حضرت مہدی کا خصوصی طور پر تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ایک اشکال مختصر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے ان کی اتنی ساری صفات کھول کر جو بیان فرمائی تو حضرت مہدی کی پوری علامت، خاندان، نام، صفات سے جو آگاہ فرمایا، دراصل اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ایسے کئی فتنے برپا ہو گئے اور کئی لوگ مہدی ہونے کے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعووں کو باطل کرنا چاہتا ہے. تو وہ باطل کرانے کے لیے حقیقت کھل کر سامنے آئی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان کی تردید اتنی زیادہ کر دیں گے کہ نہیں دوسرے لوگ مہدی ہو ہی نہیں سکتے. تو بعض لوگوں کے اوپر غلبہ اس قدر چڑھ جائے گا کہ وہ اصل حضرت مہدی کا بھی انکار کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ افراط نہ تفرید، نہ کمی نہ زیادتی. حضرت مہدی ہر شخص ہے ایسا بھی نہیں ہے، اور نہیں ہے حضرت مہدی قرب قیامت ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جتنے دعوے دار ہو رہے ہیں وہ مہدی نہیں، اور قرب قیامت جن کا ظہور ہوگا وہ حضرت مہدی ہی ہوں گے، اور یہ ان کے صفات ہوں گے، تاکہ اچھی طرح سے ہم لوگ ان کو اچھی طرح پہچان سکیں، ان کا اندازہ لگا سکیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ان کے صفات بیان فرمائے. تو حضرت مہدی سے پہلے بہت سارے لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے شیعوں کے پاس یہ ہے کہ حضرت مہدی ابھی جو ہے حضرت مہدی آئے نہیں ہے، ان کے وہ 12ویں امام ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ 12ویں امام قرب قیامت جو آئیں گے تو جو آنے والے ہیں وہی اصل میں حضرت امام مہدی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں صحابہ ہی کا پیچھا کریں گے. یہ ان کی غلط عقیدے اور غلط ذہنیت ہے جس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا فرقہ ایک مہدیوں کا پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں عام طور پر یہ مہدیوں کا ایک فرقہ پھیلا ہوا ہے. وہ ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ علاقہ یو پی میں ایک شخص ظہور پذیر ہوا، اور وہ جو ہے جون پوری کے نام سے ظاہر ہوا، اور اس نے جو ہے اپنا نام محمد جون پوری رکھا، اور وہ اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا. بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہدی موعود ہے وہ مہدی موعود یہی ہے جو یو پی میں جون پور میں جو ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہونے کے بعد یہ لوگ ان کو اپنا شیخ امام مانتے ہیں اور ان کو ہی اپنا مرشد مانتے ہیں، اور مرشد کے طور پر ان پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو جو لوگ یہ مرشد کو مانتے ہیں جو جون پور میں مہدی موعود کے عنوان پر جس نے اپنا اظہار کیا، یہ سب واہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جتنے لوگ اس کے دعوے دار ہیں وہ سب غلط ہے، سنت شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں پر توبہ کرنا واجب ہے. جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں ظاہر ہے کہ ان سے ہمارا ایسا تعلق ایمانی نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارا عام مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ ان میں سے جنہوں نے توبہ کر لیا ہے اب وہ تائب ہو چکے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، رشتہ داری بھی کی جا سکتی ہے. جو سچے پکے تائب ہوئے اور محمد جون پوری سے انہوں نے انکار کر دیا کہ مہدی موعود اب وہ نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح یہ جتنے اٹھنے والے فتنے ہیں، ابھی شکیل بن حنیف یہاں جو اورنگ آباد میں جس نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح جتنے مہدی یہ اس
طریقے سے اٹھتے چلے جائیں گے، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ان کی حقیقت نہیں۔ ہاں، مہدی قرب قیامت کی سب سے پہلی علامت ہوگی۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل طور پر تشریح تفسیر بتا دی۔ پچھلی مجلسوں میں بھی مختصر اس کا ذکر آتا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت مہدی جو ہے، ان کے بارے میں آپ اچھی طرح بات سمجھیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو عقیدہ دیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل اس امت پر جیسا پہلے عرض کیا تھا 5 دور گزرنے والے ہیں۔ 5 دور میں سے 3 دور گزر چکے اور اب ہم آپ سب چوتھے دور میں گزر رہے ہیں۔ پہلا دور نبوت کا دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہی اور آپ علیہ السلام نے پورے دنیا میں اللہ کے منشے اور اللہ کے مرضی کو دنیا میں پھیلا کر آپ اپنی مکمل طور پر زندگی مکمل فرما گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ پیارے رسول کے بعد اگر کوئی کہیں بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے فوراً اس کی تکذیب کرنا واجب ہے کہ یہ جو دعوے دار ہے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، واجب القتل ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے لوگ اس دعوے دار کو نبی مانیں وہ سب ایمان سے خارج ہے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین تو میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں اور کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ لہٰذا پہلا دور نبوت کا تھا جو گزر گیا۔ دوسرا دور خلافت کا تھا جس میں ہمارے 4 خلفائے راشدین الحمدللہ انہوں نے بھی خلافت راشدہ کو علی منہاج النبوہ، نبوت والے طریقے پر مکمل کر کر وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد تیسرا دور ملوکیت کا آیا جو مضبوط ملوکیت رہی، جس میں اسلامیات کو کافی فروغ ملتا چلا گیا اور یہ سلسلہ بھی مکمل ہو گیا، ملوکیت والا دور بھی ختم ہو گیا۔ تو نبوت کا دور بھی ختم ہوا، خلافت کا دور بھی ختم ہو گیا، ملوکیت کا دور بھی ختم ہو گیا، اور اب ملوکیت کا دور ختم ہونے کے بعد خلافت بنو عباسیہ کے زوال کے بعد سے انحطاط شروع ہوئے، اور اب یہ شہنشاہیت اور آمیریت کا دور شروع ہوا، اور ایسے بادشاہت جو صرف جو ہے نفس پرستی پر وابستہ رہی، ایسا سلسلہ یہ چوتھا دور شروع ہوا، جس چوتھے دور سے اس وقت پوری دنیا میں آپ ہم سب گزر رہے ہیں۔ یہ دور انتہائی رساکشی کا دور، خون ریزی کا دور، نفسا نفسی کا دور، مفاد پرستی کا دور، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ اس دور میں ہو رہا ہے، اور قرب قیامت انتہا اتنی زیادہ ہوگی، انتہا ہوگی، اس انتہا کا کیا کہنے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بڑے مشکلات کا وہ دور ہوگا۔ اور اس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تمام، صرف لوگ نہیں بلکہ تمام فرقے سب متحد ہوں گے، اور صرف فرقے نہیں حکومتیں متحد ہوں گی، اور یہ سب کے سب مسلمانوں پر حلہ بولنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری مقدار کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری مقدار اس وقت کم نہیں ہوگی، تم بہت بڑی مقدار میں ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے مشکلات کا کیا سبب بنے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم مقدار میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہن کا شکار ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند سمجھنا، جب یہ 2 باتیں مسلمانوں پر غالب آئیں گی تو وہ وہن کا شکار ہو جائیں گے، اور غصان کا غسائل وہن، وہ ایسے جھاگ بن جائیں گے جیسے بہتے ہوئے ندیوں پر اور نالوں پر بڑے بڑے جھاگ آتے ہیں، خش و خاشاک، اور کچرے جس طرح بہہ کر چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، ایسی اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
دو باتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک کہ تم اس وقت جو ہے حب الدنیا، دنیا کی خوب محبت کرنے لگو گے، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس میرا مال، کسی طرح سے مال ہی مال کے چکر میں پڑے رہو گے۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہوگی، سود کیا ہے، بیاج کیا ہے، مہیلا بچت گٹ کیا ہے، حراجی مصیاں کیا ہے، کسی کا حق مارنا کیا ہے، جھوٹ بول کر لینا کیا ہے، اور اس قسم کے بے شمار حرام کے طریقے کیا ہے، تم اس کی پرواہ ختم کر دو گے۔ تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ کراہیت الموت، اور موت کو تم انتہائی ناپسند سمجھ رہے ہوں گے، اور موت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جب یہ دو بات تم پر غالب آئے گی، اسی کا نام وہن ہے، اور پھر اس وقت ساری قومیں تم پر غالب آ رہی ہوں گی۔ یہ چوتھا دور ہے، اور اس دور کی انتہا میں نے جیسے ابھی عرض کیا، انحطاط خلافت بنو امیہ عباس سے لے کر اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ زوال پذیر سلسلہ چل رہا ہے، اور اب جو ہے یہ نفس پرستی، رساکشی اور خون ریزی اور مفاد پرستیوں کا دور چل رہا ہے، حتیٰ کہ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت میں لوگ اس قدر ذلت کے اور ذلیل کام کرنے شروع کر دیں گے کہ اس وقت لوگ جو ہے ایک دوسرے کے منہوں پر تھوکنا شروع کر دیں گے، تھوک رہے ہوں گے۔ اللہ کا نام لینا جرم ہوگا۔ جو شخص اللہ کا نام لے گا، اس زمانے میں اللہ کا نام لینے والے کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ جب ایسا دور آئے گا، سب ظلم اور ظلم کی انتہا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے بارے میں اب پانچویں دور کی پیشن گوئی ارشاد فرمائی۔ وہ پانچواں دور وہاں شروع ہوگا۔ وہ پانچواں دور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے بھائیوں، اس کو آپ کو سمجھانا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حالات پیش فرمائے۔ اصل میں اللہ کے رسول جب حضرت مہدی کے سارے حالات اور اوصاف بیان کر رہے تھے تو صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی، بہت فکر ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب حالات اتنے کٹھن ہوں گے، حالات اتنے خراب ہوں گے کہ اس دور میں مسلمان کو دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا مشکل اپنے ہاتھ میں انگار لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اتنے کٹھن حالات میں کیا ہمارے مسلمان بھائی اپنی موت مر جائیں گے، بے دینی کی موت مر جائیں گے؟ ان کی اصلاح کا، ان کی جو ہے تربیت کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہے، اللہ کے رسول ہمیں تو ان کی فکر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، دور کتنا ہی فتنے کا ہو، ایسے فتنے فساد کے دور میں ان کی صلاح، ان کی بہبودی، ان کو خیر پر لانے کے لیے، دین پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کے زندگیوں میں اللہ کا دین زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کا ظہور فرما دیں گے۔ وہ مایوس کن دور ہوگا، لیکن مایوس کن حالات میں ان کے ایمان کی چنگاری کو روشن کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے، اور وہ کہیں گے ڈرو مت، خوف مت کرو، پریشان مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہدایت کا سامان دیا ہے۔ اسی وجہ سے مہدی کو مہدی کہا جاتا ہے۔ حضرت مہدی کو مہدی کہنے کی وجہ یہ، مہدی کا ترجمہ ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جو خود ہدایت پر ہے، اور کہتے ہیں ان کے پاس ہدایت پر لے کر چلنے کے اللہ تعالیٰ وہ سارے اسباب، اعمال، عبادتیں، احوال، صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں سب ان کے پاس عطا فرمائے گا، جس سے وہ ہر ایک کو ہدایت پر لا کر کھڑا کرنے کا اہتمام کرے، سب یہ کام کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے اب حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا۔ حضرت مہدی کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے، حضرت مہدی کے بارے میں 3 باتیں مسلمانوں ذہن میں رکھیے، ان باتوں کو خوب عام کریں، اور یہ پنپنے والے کیڑے مکوڑے، کوئی یو پی میں، کوئی اورنگ آباد میں، کوئی حیدرآباد میں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب شیطانیت سے تعلق رکھنے والے فرقے، یہ سب گمراہ ہیں۔ اصل میں حضرت مہدی کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت
کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش اور آپ کی تربیت مدینہ المنورہ میں ہوگی۔ آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت اور بیعت کا سلسلہ مکہ المکرمہ میں شروع ہوگا اور آپ کی ہجرت گاہ ملک شام فلسطین ہوگی۔ یہ تین باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب بات آپ یہ تین باتیں ذہن میں آ گئی تو اس کے علاوہ جتنے مہدیت کا دعویٰ کرنے والے سب خزوباشاں کے بیکار ہیں، واہیات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت مہدی کا جائے پیدائش مدینہ المنورہ ہوگا اور آپ کی وہیں تربیت اور پرورش ہوگی، اور پھر آپ کا ظہور اور آپ کے ہاتھ پر بیعت مکہ المکرمہ میں لی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کی ہجرت کا فلسطین اور ملک شام ہوگا۔ بس یہ تین باتیں ہمارے ذہن میں اچھی طرح رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے ایک ایسا شخص ظاہر نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعطی اسمہ باسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے والد محترم کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام بھی ظاہر محمد، اصل ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اونچی ناک والے ہوں گے، گھنگریالو بہترین خوبصورت بال والے ہوں گے، اونچے پورے قد کے ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ حضرت مہدی 40 سال تک اپنی زندگی کی پرورش مدینہ المنورہ میں کرتے رہیں گے۔ ان کو 40ویں سال تک ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مہدی موعود جو ہونے والے ہیں وہ میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے اصلحہ اللہ اللیلہ، اللہ تعالی مہدی موعود کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ جس دن ان کا ظہور ہونے والا ہے بس اسی رات میں اللہ پوری صلاحیتیں ان میں منتقل فرما دیں گے۔ ایک رات میں ساری صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اس وقت کے خلیفہ ہوں گے، وہ خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ اب ہمارا خلیفۃ المسلمین کون ہو۔ تو یہ خلفائے راشدین جو 4 ہوئے، دوبارہ وہ خلافت راشدہ کا دور جاری کرنے کے لیے ان کے اندر جب یہ ساری صفات دیکھی جائے گی تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ وہاں محسوس کریں گے کہ یہ اس قابل شخص ہے، تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ مکہ المکرمہ میں وہ جو ہے اپنی جگہ پر جہاں رہیں گے لوگ وہاں سے ان کو لائیں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں حضرت مہدی کے ہاتھ پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے ان سے مقدس طبقہ اس زمانے میں نہ پہلے ہوا نہ بعد میں قیامت تک ہوگا۔ ان کی تعداد بدریین کے برابر ہوگی۔ ان کی تعداد حضرت طالوت علیہ السلام جو جالوت ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور اس کے مقابلے کے لیے 313 کا لشکر لے کر چلے تھے، یہ 313 کا لشکر ہوگا جو سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں بیعت کر رہا ہو، اور وہاں ظہور ہوگا ھذا خلافۃ اللہ، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی ہے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ یہ 313 سب سے مقدس گروہ ہوگا۔ آپ سمجھیے، یہ 313 جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو بیعت کرنے کے بعد یہ 313 کے لشکر کو لے کر اب آپ سفر کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ظہور کی خبر مشرق اور مغرب ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس موقع پر ظاہر ہے اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ظہور کے دعوے دار ہوں گے اور جو اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ان کو حضرت امام مہدی بنایا جائے یا مانا جائے یا ان کے ہاتھ پر خلافت، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ چنانچہ سفیانی ایک گروپ جو ہے یہ ملک شام سے یہ جو ہے نکلے گا اور یہ جو ہے حضرت مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے سفیانی گروپ
نکلے گا اور مقابلہ کرنا چاہے گا حضرت مہدی کا، اس وقت اسباب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے مسلمان اور حضرت مہدی انتہائی کمزور ہوں گے، بہت چھوٹی ان کی تعداد ہوگی، مقابلے کے برابر ان کے پاس اتنی قوت طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی غیبی نصرت آئے گی۔ جب سفیانی گروپ مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا، وہ مدینہ ہو کر مکہ المکرمہ پہنچ رہا ہوگا، تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ مقام بیدا ہے، جب یہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو ان کا جہاں آخری لشکر کا انسان کھڑا ہوگا اور یہ پہلا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ دونوں آخری اور پہلے تو رہیں گے، بیچ میں کا جتنا ہے سب کے سب زمین میں دھس جائے گا۔ یہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گا وہ ہے کہ نہیں، اور وہ اس کو دیکھے گا یہ ہے کہ نہیں، اللہ ان کو بھی دھسا دیں گے زمین میں۔ اب یہ سب کا سب دھس جائے گا، اب ظاہر ہے کہ مقابلے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو اس وقت مقابلے کے لیے کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ کرامت ظاہر ہوگی کہ حضرت امام مہدی یہی ہے، تو اب عراق کے قطب اور ابدال اور ملک شام کے قطب اور ابدال یہ جوق در جوق آ کر حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات پورے دنیا میں پھیلے گی کہ اصل حضرت مہدی یہی ہے۔ اس طرح ان کا شہرہ اور ان کی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا میں فرما دے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی اب چلیں گے، تو حضرت مہدی آپ کا یہ سفر اپنی ہجرت گاہ کی طرف ہوگا، ہجرت گاہ ملک شام اور فلسطین کی طرف ہوگا۔ 3 گروپ اور 3 طاقتیں آپ کا مقابلہ کر رہی ہوگی، ایک سفیانی گروپ، ایک عیسائی اور تیسرے نمبر پر یہودی۔ اب حضرت چلیں گے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین، اور فلسطین میں جا کر ملک شام میں ڈیرہ ڈالنا چاہیں گے، لیکن عیسائیوں کا وہاں پر بہت زیادہ غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو جنگ ہوگی عیسائیوں کو بھی شکست فاش عطا فرما دے گا، اور اب مکمل طور پر حضرت مہدی کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہاں پر اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لمبی تفصیل اس میں درکار ہے، کہ وہاں پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تو اس وقت تک جتنے بڑے بڑے خزانے اور بہت سارے ایسے تبرکات جو وہاں ہوں گی، سب حضرت امام مہدی اس کو نکال دیں گے، اور یہ اس کے بعد پوری دنیا امن سے، چین سے، سکون سے، راحتوں سے اب بھرنا شروع ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جس طرح پوری زمین ظلم سے، کفر سے، شرک سے اور رساکشی سے اور خون ریزی سے بھری ہوئی تھی، اللہ جب تک یہ پوری زمین کو اب عدل سے، انصاف سے، محبتوں سے، آپس میں جوڑ سے جب تک نہیں بھرے گا تب تک قیامت نہیں آنے والی، اور یہ انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، جس طرح آج ظلم و جور پھیلا ہوا ہے یہ تو وقتی حالات ہے، انشاءاللہ جب تک پوری زمین امن و امان میں، عدل میں، انصاف میں، محبت میں، بھائی چارگی میں اور امن میں اور شانتی میں، اللہ کے احکامات ماننے میں جب تک یہ پوری زمین نہیں بھرے گی قیامت آ ہی نہیں سکے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہونے والا ہے، بولو کب؟ حضرت مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ سارا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے دمشق کی طرف تشریف لائیں گے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دراصل آپ یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہیں گے تو دمشق کی جامع مسجد یہ آپ کا مرکز ہوگی، اور وہاں پر آپ ایک مدت تک رہیں گے، اور وہاں آپ نمازیں وغیرہ پڑھاتے رہیں گے۔ اسی حالت میں پوری تیاری آپ جو ہے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کی فرما رہے ہوں گے۔ اسی اثناء میں ایک دن ایسا آئے گا کہ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اور اذان کے بعد اب جو ہے تکبیر بھی کہی جا رہی ہوگی، اور تکبیر کے ساتھ ہی امام صاحب حضرت مہدی مصلی پر آگے نماز پڑھانے کے لیے بڑھ رہے ہوں گے۔ اچانک آوازیں تیز ہوں گی، ارے تمہاری خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گئی۔ تو حضرت
مہدی جو ہے پیچھے ہٹیں گے، اور پیچھے ہٹ کر پھر سارے لوگ جو ہے وہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس پر مینارہ ہے، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اس کا منبر بہت بڑا وسیع و عریض بنا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ اصل میں مسکن بننے والی ہے حضرت مہدی موعود کا، یہ ان کا مرکز رہے گا۔ اور یہاں سے آپ جب دشمن کے خلاف تیاری فرما رہے ہوں گے، اسی حالت میں آخری موقع پر ایک بات ایسی ہوگی کہ حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آپ اپنا نزول اجلال فرما رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں ہمارا متفقہ یہ عقیدہ ہے، عیسائی ہونے کے دعوے دار ایسے 2500 پیدا ہوتے رہے اور ندی میں بہنے والے کچرے کی طرح معلوم نہیں کہاں گندگی میں جا کر بہہ گئے، ان کی کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ زندہ اٹھا لیے گئے، آسمان پر زندہ ہے، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ ان تین باتوں پر مسلمانوں کو ایمان لانا اور ان کو ماننا فرض ہے۔ کوئی اگر اسے نہ مانے وہ کافر ہے۔ زندہ اٹھا لیے گئے، آسمان پر بھی زندہ ہے، اور قرب قیامت امتی بن کر وہ آنے والے ہیں۔ نبوت ان کی اپنے جگہ پر قائم رہے گی، لیکن اس امت میں جب آئیں گے وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اور پھر اب اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت دجال نکل چکا ہوگا، اور دجال جب نکل چکا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی مینارے سے نیچے اتریں گے تو آپ ایسا حلیہ، دو چادریں، ہری سبز قسم کی دو چادریں، جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی دو چادریں ہوں گی، سر نیچے کریں گے تو ایسے پانی ٹپکے گا جیسا غسل کر کے ابھی باہر اتر رہے ہیں، چونکہ ابھی آسمان سے اترے ہوئے نورانی شکل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1000 سال آسمان پر رہنے کے بعد جب وہ زمین پر آئیں گے، اللہ اکبر، اس وقت کا انداز کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ایسی شان کے ساتھ مسلح تو تیار ہے، اقامت ہو چکی ہے، جماعت نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت آگے بڑھیے اور نماز پڑھا لیجیے، اقامت ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اب چونکہ میں بھی امتی بن کر آیا ہوں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، لہذا تم آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھوں۔ یہ امت کی شرافت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت نبی کے امتی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ البتہ اس کے بعد پھر باقی تمام نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھانے والے ہیں۔ اب آگے بڑھ کر آپ نماز پڑھائیں گے، فجر کی نماز ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر مسجد سے باہر نکلیں گے، اور باہر نکل کر چونکہ یہودیوں کا تو مقابلے کی تیاریاں چل ہی رہی تھی، اصل مقابلہ دجال کا ہوگا، جس نے پوری دنیا کو غارت گری سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ جب اس قسم کی شکلیں پیدا ہو رہی ہوگی، ایسے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی روحانیت سے پاکیزہ ہوں گے کہ یہودی جہاں کہیں بھی ہوں گے، ان کی نگاہ سانس جب چلے گی تو جہاں جہاں تک سانس ان کی پہنچ رہی ہوگی، یہودی ایسے پگھل رہے ہوں گے جیسے نمک میں پانی پگھل جاتا ہے۔ اور یہی حال دجال کا بھی ہوگا، وہ بھاگنا شروع کرے گا دجال دیکھ کر، 70,000 کا لشکر دجال کے ساتھ یہودیوں کا ہوگا، اور وہ سب پگھل رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے تو اس کو باب لد یعنی ایک ایسا سمجھیے جیسے ہمارے شہر میں فصیل ہوتی ہے اور اس کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں، وہاں پر دمشق کے بھی ایسے گیٹ بنے ہوئے ہوں گے، اس گیٹ کا نام لد ہوگا، اسے کہتے ہیں باب لد۔ وہاں پر جب یہ پہنچیں گے تو وہاں پر دجال کو پکڑ لیں گے۔ چھوٹا سا نیزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگا، کہتے ہیں پہلے اس کی ضرب کاری ہوگی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ دجال کا کام پورا ہوگا۔
اس کے بعد تو اب حال یہ بنے گا کہ جہاں اس قسم کے لوگ ہوں گے ان سب کا قتل عام جب ہو رہا ہوگا تو درخت کے پیچھے جب یہودی چھپے ہوئے ہوں گے تو درخت کو بھی اللہ زبان دے گا، زبان کہے گا اے مسلمان یہاں آؤ، ہمارے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ 7 سال یا 9 سال زمین پر رہیں گے اور عدل انصاف سے زمین کو بھریں گے۔ 90 سال گویا یوں کہہ سکتے ہیں 49ویں سال کی جب ان کی عمر ہوگی تو اس عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور فلسطین ان کا مدفن بن جائے گا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلات تھی جو آپ کی خدمت میں محض اس لیے خاص طور پر پیش کی گئی بھائیوں کہ ہم کو چاہیے قرب قیامت کے احوال سے واقفیت رکھیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مہدی کیوں آنے والے ہیں اور کیا کام ان کے ذمہ رہے گا اور دنیا میں کس طریقہ کا انصاف پھر برپا ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ دنیا جس طرح آج ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو پوری دنیا کو ظلم و ستم سے بھرنا باقی ہے۔ ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے، کامیاب وہی نکلے گا، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا، یہ تو ابھی تو دجالیت کی شروعات ہے جس میں وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارا کلمہ کہے وہ اسے ہم امن دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے۔ ارے تم تو خالی مال اور دولت دے رہے ہو، دجال تو جنت دے رہا ہوگا۔ ہم دجال کو کہیں گے تو کافر ہے تو ہمیں یہ تمہارے مال پانی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ کر اپنے ایمان میں قوت اور طاقت اور جاذبیت پیدا کرانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان یہ باتوں کو سمجھے اور اپنے ایمان اور عقیدے مضبوط بنا کر باطل اور جس طرح کے اس قسم کی واہیات ہے سب سے توبہ استغفار کر کر سچی پکے مسلمان اور ایمان والے بننے کی فکر کرے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالی میری آپ کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ قرب قیامت کی دوسری علامات سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تفصیلات درج